اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 36 ہے، 36، اور ترجمہ یہ ہے: اور بڑے جانور قربانی کے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے بڑا خیر ہے۔ لہذا جب یہ کھڑے ہوں تب ان پر اللہ کا نام لو، اور جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو تم خود بھی کھاؤ اور غریب و محتاجوں کو کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ حضرات گرامی، یہ تذکرہ چل رہا ہے قربانی کا، اور قربانی کے سلسلے میں ہم نے ایک پوری آڈیو کلپ، بلکہ ایک پورا خطبہ ہے جو قربانی کے فضائل و مسائل کے عنوان سے آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ اس کو آپ ضرور سنیں۔ قربانی کے فضائل اور اس کے مسائل اس کے اندر ذکر کر دیے گئے ہیں احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ یہاں پر بھی قربانی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور یہ جو قربانی کے بڑے جانور ہیں، یہ جو بدنہ کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، یہ بدنہ کی جمع ہے۔ بدنہ واحد کا صیغہ ہے، سنگولر، اور بدن اس کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بڑے بدن والا جانور۔ اب سورہ انعام میں جو بہیمۃ الانعام کا جو تذکرہ کیا گیا ہے آیت نمبر 134 میں، تو اس کے اندر اونٹ ہے، اور اسی طریقے سے بکرا ہے، گائے ہے، اور دمبا ہے، بھیڑ وغیرہ، تو ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو بڑے جانور ہیں، اونٹ، گائے، بیل وغیرہ، تو ان کو بدنہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الحج میں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے نکلے، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعۃ منا فی بدنۃ، کہ ہم اونٹوں اور گایوں میں شریک ہو جائیں، ہم میں سے ہر 7 آدمی ایک بدنہ میں شریک ہو جائے۔ یعنی جو بڑے جانور ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں، اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اونٹ کے اندر 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بڑی خیر ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اس قربانی کے اندر اللہ نے بڑا خیر رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کو ایک مرتبہ دوبارہ سن لیا جائے۔ آپ دیکھیں گے دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے اس قربانی کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہے۔ قربانی کے جانور کا پالنا کتنا بڑا کاروبار ہے، کتنے ہی غریبوں کے گھر پورے سال بھر کی کمائی ہو جاتی ہے ان قربانی کے جانوروں سے۔ پھر قصاب کی اجرت ہے، اس کے علاوہ جو یہ گوشت ہے ان کی تقسیم ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں، محتاجوں میں کتنا اس کو تقسیم کرنا، اس میں کس قدر خیر ہے۔ پھر ان کے چمڑے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، ان کی ہڈیوں سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ تو دنیاوی لحاظ سے ہوا، اور آخرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے اوپر جو اجر و ثواب ملے گا وہ تو بہت زیادہ ہے، بہت بے پناہ، اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اللہ رب العزت کس قدر اس کے اوپر ثواب عطا فرمانے والے۔ تو اس کے اندر بڑی خیر ہے۔ فرمایا گیا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ جانور کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لو۔ یہاں پر جانور کے کھڑے ہونے سے تمام جانور مراد نہیں ہیں۔ اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے وہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو نحر کیا جاتا ہے،
اس کے علاوہ جتنے بھی جانوروں کی قربانی ہوگی ان کو لٹال کر ذبح کیا جائے گا. لیکن اونٹ کا ایک خاص معاملہ ہے، چونکہ بڑا قداور ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، لہذا اسے لٹال کے ذبح کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا اس کے لیے سنت کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو کھڑا کر کے تب اس کو جو ہے نحر کیا جائے. چنانچہ نحر کرنا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ایک سنت ہے. اب یہ اونٹ کا نحر کیسے ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد کے اندر کتاب المناسک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کانوا ینحرون البدنۃ معقولۃ الیسری قائمۃ علی ما بقی من قوائمها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اونٹوں کو اس طرح نحر کرتے تھے کہ ان کے اگلے بائیں پاؤں کا گھٹنا بندھا ہوا ہوتا تھا اور وہ باقی ٹانگوں پر کھڑے ہوتے تھے. تو اونٹ کو اس طرح سے کھڑا کیا جائے گا کہ اس کے جو اگلا بایاں پاؤں ہے اس کو گھٹنے سے باندھ دیا جائے گا اور باقی 3 پیروں پر وہ کھڑا ہوگا. اور اس کے بعد وہ جگہ جو گردن کے پاس میں ہوتی ہے وہاں پر نیزہ مارا جائے گا یا بھالا مارا جائے گا، اور اس کے بعد وہ خون کا ایک فوارہ سا پورا پھوٹ پڑتا ہے اور پورا خون جو ہے وہ بہہ پڑتا ہے، پورے بدن کا خون وہاں سے نکل جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ گر پڑتے ہیں. جب گر پڑتے ہیں تب پھر ان کو جو ہے جان نکلنے کے بعد پھر ان کو جو ہے ان کے گوشت وغیرہ ان کو جو ہے نکالا جائے. تو یہ جو نحر ہے، نحر کا یہ جو طریقہ ہے یہ سنت طریقہ ہے. بخاری شریف کتاب الحج کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس نے اپنی اونٹنی بٹھا رکھی تھی اور اسے نحر کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اسے کھڑا کر کے پاؤں باندھ کر نحر کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ روایت بخاری شریف کتاب الحج کی ہے، 1713 اس کا نمبر ہے. اچھا، یہ بھی بات پتہ چل جائے کہ پوری طرح جان نکالنے سے پہلے گوشت کو کاٹنا یا جانور کی کھال اتارنا یہ ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے، ایسا نہ کریں. دیکھیے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے کرنے کو ہر چیز میں لازم قرار دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، جب تم قتل بھی کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی چھری پہلے تیز کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جانور کو، اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الصید والذبائح میں، 1955 اس کا نمبر ہے. اچھا، جانور کی جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنا، اس کا گوشت نکالنا، یہ سب بالکل منع ہے اور جائز نہیں ہے. ابو داؤد کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی ہے کہ ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہی میتۃ، کسی بھی جانور کو جب آپ نے ذبح کیا اور ابھی وہ زندہ ہے، ابھی اس کی جان نکلی نہیں ہے، ابھی زندگی کے حالت میں اگر اس سے کاٹ لیا گیا تو جتنا حصہ کاٹ لیا جائے گا وہ مردہ کہلائے گا، اتنا حصہ کھانا جائز نہیں ہوگا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الضحایا کی 2858 اور ترمذی کی 1480. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ ابھی جانور کی روح صحیح طریقے سے نکلی نہیں، جانور کی جان نکلی نہیں اور آدمی نے اس کے پیر کاٹنے شروع کر دیے، کھال اتارنے شروع کر دی، گوشت نکالنا شروع کر دیا. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. لہذا اس حالت میں جتنا بھی گوشت اگر کاٹ لیا گیا ہوگا تو مردار میں شمار ہوگا وہ. لہذا اس کے لیے خاص طور سے بہت ہی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے آگے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ان قربانی کا جو گوشت ہے اس میں سے خود بھی کھاؤ، غریب و محتاجوں کو کھلاؤ. تو اس سے پہلے کی جو قربانیاں ہوتی تھیں بنی اسرائیل میں تو وہ قربانیوں کا گوشت خود آدمی نہیں کھا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پر انعام فرمایا ہے کہ نہیں، یہ جو قربانی تم کرتے ہو تو اللہ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا ہے. آگے آ رہی ہے روایت، آگے آ رہی آیت. تو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اب یہ گوشت کیا ہوگا؟ خود کھاؤ،
غریبوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، جن لوگوں کے پاس گوشت نہیں پہنچ سکتا ہے، پورے پورے سال بھر بیچارے اس قدر مہنگائی ہے کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، بکرے کا گوشت کھانا یا اور کسی قسم کا گوشت کھانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ان کو تو پہنچاؤ، ان کو دھیان رکھو کہ وہ کہاں ہیں اور ایسوں کو تلاش کر کے وہاں تک گوشت پہنچاؤ۔ اور اسی طریقے سے اپنے دوستوں احباب کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ تو خود بھی کھانا ہے، دوستوں احباب کو کھلانا ہے، غریب و محتاجوں کو کھلانا ہے، تو یہ قربانی کا گوشت اس طریقے سے ہر ایک کو پہنچے، ہر ایک کو ملے، تمام لوگوں کو پہنچے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کذالک سخرناہا لکم، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ذرا تم سوچ کے دیکھو کہ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، لیکن ہم نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا، سارے جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ اچھا، ایک یہاں پر ایک جملہ اور ہم اس پر بات کریں گے کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کہ ان پر اللہ کا نام لو۔ اس سے بات پتا چلی کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم ذبح کرو، بلکہ کہا کہ تم ان پر اللہ کا نام لو۔ اس سے بات پتا چلی کہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہوگا تو پھر وہ گوشت حرام ہو جاتا ہے، کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا دلوں میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ یہ جانور سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے فضائل اور مسائل کے لحاظ کی ایک جو آڈیو ہے، آپ حضرات اس کو ضرور سماعت فرمائیں، اور اس میں قربانی کے بہت چنندہ مسائل ذکر کر دیے گئے ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔